اللہ ताला की हम्द व सना हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जो उन्वान रखा गया है वो है रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह ताला के बहुत से सिफ़ाती नाम हैं जैसे अर्रहमान अर्रहीम वगैरह। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कई एक सिफ़ाती नाम आए हैं और इनमें से दो नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने लिए भी इस्तेमाल किए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किए। मसलन नंबर 1 रऊफ़ जो है और रहीम जो है अल्लाह ताला ने अपने लिए भी इस्तेमाल किए और मेरे मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किए। लेकिन जब मेरे रब की तरफ ये नाम आता है तो इसका मायना और मफ़हूम कुछ और होता है। जब मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है तो इसका मायना कुछ और होता है। इसी तरह रहीम का भी इसी तरह का मामला है कि जब खालिक़ कायनात की तरफ आता है इसका माना और मफ़हूम कुछ और होता है। लेकिन जब हमारे आका की तरफ आता है तो इसका माना और मफ़हूम कुछ और होता है। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है हमने आपको तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत मुक़द्दसा से ये चीज़ें वाज़ेह होती है कि हजूर सरापाए रहमत आए हैं। रहमत ऐसी कि आपका सीना मुबारक बड़ा ही नरम है। आपकी सिर्फ़ एक ही कोशिश है कि एहसान और शफ़क़त हो। जो अरादतन किसी को कामयाब कराने के लिए उसको खुश करने के लिए जो मोहब्बत जोश मारे ऐसी जोश वाली मोहब्बत को रहमत मुस्तफ़ा कहा जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम कि हर वक्त एक ही हज़ूर अलैहिस्सलाम का मकसद रहा है कि अपनी उम्मत के ऊपर रहमत, जानवरों पर हजूर की रहमत, औरतों पर हजूर अलैहिस्सलाम की रहमत, बच्चों पर हजूर अलैहिस्सलाम शफ़क़त और रहमत फरमाते। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने ग़ुलामों पर रहमत फरमाई, बांदियों पर रहमत फरमाई, लौंडियों पर रहमत फरमाई। देखियो कायनात के अंदर ये ग़ुलामी से निजात देने वाली ज़ात कोई है तो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। देखिए वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैर मुस्लिम भी तस्लीम कर गए हैं। ये औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, औरतें भी बिकती थी, मर्द भी बिकते थे, ये ग़ुलाम थे, वो जिस तरह का चाहे मर्ज़ी काम लेते थे। लेकिन कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अमल अपनाया और अपने शागिर्दों सहाबा कराम को भी ये सबक सिखाया कि इस तरह करो, ग़ुलाम ख़रीदो और अल्लाह के लिए आज़ाद कर दो, ग़ुलाम ख़रीदो अल्लाह के लिए आज़ाद कर दो। वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीरत का मतालिया किया जाए तो फिर इंसान को पता चलता है जब भी आप जुम्मा की नमाज के लिए आते पहले वो पैसे लेके आते और एक ग़ुलाम ख़रीद कर उसको अल्लाह के लिए आज़ाद कर देते। फिर आते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 30,000 ग़ुलाम ख़रीद कर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के राह में वक्फ़ कर दिए, यानी आज़ाद कर दिए उनको। ये ग़ुलामी की ज़िंदगी आज देखिए कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जन रहमत ने हर एक को ग़ुलामी से आज़ादी अता फरमाई। इसकी वजह यह है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम सरापाए रहमत हैं। पता चला ग़ुलामों के लिए भी रहमत, बांदियों के लिए भी रहमत, लौंडियों के लिए भी रहमत। आज हर कोई आज़ाद है। औरतों को ये मौका मिल गया। कल जो बाज़ारों में बिकती थी औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और बच्चों को ग़ुलाम बना दिया जाता था, आज सब आज़ाद है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मेरे मुस्तफ़ा की रहमत है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा अमल अपनाया कि हर एक को आज़ादी ही आज़ादी अता कर दी। और इसी तरह देखिए गैर मुस्लिम लोग जो है
ان کو بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ایک حصہ مل گیا۔ دیکھیے آج کسی امت کے اوپر عذاب الہی نہیں آتا، آج کسی قوم کے اوپر عذاب الہی نہیں آتا، ہر طرح کی حد سے تجاوز کر رہے ہیں لوگ، لیکن کسی کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ پہلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیے، وہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نا یہاں پہ کہ وہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس انداز میں نہیں پکڑی جس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، منع ہی رہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، جمعہ کو جا کے وہ ایسے جال بچھاتے، ایسے راستے اپناتے کہ مچھلی ساری پھنس جاتی، اتوار کو جا کے وہ نکال لیتے۔ اللہ نے 80 سال تک ایسے کرتے رہے۔ داؤد علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر منع کیا گیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت تشریف لے کے آئے انہوں نے بھی منع کیا، لیکن نہ باز آئے۔ پھر ہوا یوں کونوا قردۃ خاسئین، وہ ددکارے ہوئے بندر بن گئے۔ لیکن ہمیں بھی دیکھیے ہمارے لیے کس طرح حضور کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے سارے کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ بھی منع کیا، وہاں پہ بھی منع کیا، لیکن وہاں پہ وہ منع نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے۔ اور آج دیکھیے امت کے اندر کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے ہر بندہ تقریباً 90% لوگ جو اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن کسی کی اللہ نے شکل چینج نہیں کی، کسی کو اللہ نے الٹا کر نہیں رکھا، کسی کو برباد نہیں کیا۔ آخر خدا تو وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں۔ فرق کیا آیا؟ فرق صرف ایک چیز کا آیا کہ رحمت مصطفیٰ نہیں ہے، رحمت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ نبی کے نبی کا فرق ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو پتہ چلا اس سے پھر فائدہ غیر مسلموں کو، کافروں کو بھی ہو گیا۔ ایک دن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل تجھے بھی میری رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بڑا ہی اس وقت سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میری بات قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری خدمت بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا وہ بڑا طاقتور فرشتہ، بڑا ہی فرما بردار ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی پھر اللہ نے میری عبادت کو قبول فرما لیا، میری خدمت کو قبول فرما لیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ محبوب علیہ السلام کی رحمت سے کچھ حصہ مجھے بھی مل گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت اتنی تھی کہ بچوں پر بھی رحمت، بوڑھوں پر بھی رحمت، جانوروں پر بھی رحمت۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کس طرح ملے گا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے رحمت والا، ایک ہوتا ہے رحمت کرنے والا۔ تو رحمت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے پاس غضب بھی ہو، جو جبار بھی ہو، قہار بھی ہو، ستار بھی ہو، عزیز بھی ہو، جس کے پاس ہر طرح کی خوبی ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں رحمت کرنے والا۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس کے پاس سب کچھ ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ نہیں عطا فرمایا، اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو صرف ایک ہی چیز عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی۔ تو حضور رحمت والے ہیں، اللہ رحمت کرنے والا ہے، حضور رحمت والے ہیں جن کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کو پتھر مارے پھر بھی حضور نے رحمت کی ہی دعا کی۔ جو جس طرح کا معاملہ قیامت تک کے لیے حضور کی رحمت کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آج ہمارے وارے نیاڑے ہو چکے ہیں، ہم کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ تو خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش روح اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے
چل دور ہو جاتے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم مزاج بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کا اخلاق، حضور کے معاملات، حضور کا طریقہ کار، حضور کا انداز، حضور کے اصول، حضور علیہ السلام کا سارا تبلیغی طریقہ کار اور حسن اخلاق اس قدر تھا۔ تو لوگ یہاں پہ محققین کہتے ہیں صرف 20% یا 30% تلوار سے دین پھیلا ہے، باقی تو 70-80% جو ہے میرے مصطفیٰ کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیل چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کتنا پیار کرنے والے ہیں، عورتوں کے لیے کتنی رحمت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا حالی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ میرے نبی علیہ السلام کا اٹھنا رحمت، چلنا رحمت، بیٹھنا رحمت، بولنا رحمت، دیکھنا رحمت، ہر انداز میں حضور علیہ السلام سراپا رحمت بن کر آئے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام رحمت بن کے آئے اور ہمیں بھی چاہیے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی صحیح غلامی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔